ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہو چکا ہے اور اب وہ پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے۔ یہ الفاظ یہ کسی فلم کے ڈائیلاگ نہیں بلکہ DGISPR کی ایک حالیہ پریس کانفرنس سے ہیں۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک یوٹیوب چینل کا تفصیلی تجزیہ ہے جس نے اس پریس کانفرنس کی ایک ایک پرت کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ دہرانا نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ اس تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے معنی کیا ہیں، ان میں اتنی شدت کیوں تھی، اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے کس نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام پریس کانفرنس نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ ہمارا جو ماخذ ہے وہ بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ فوج کی طرف سے کسی سیاسی رہنما، خاص طور پر عمران خان کے خلاف شاید اب تک کا سب سے بے باک اور سب سے براہ راست بیانیہ تھا۔ جی، سب سے براہ راست، اور اس کی غیر معمولی نوعیت کا اندازہ DGISPR کے اپنے الفاظ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے تاریخ میں کبھی کسی سیاسی رہنما کے لیے اتنا کھل کر اور واضح طور پہ یہ بیانیہ ترتیب نہیں دیا۔ اچھا۔ یہ جملہ خود ایک اعلان تھا کہ اس بار جو ہے نا ادارہ ماضی کی تمام روایات کو توڑ رہا ہے۔ یعنی وہ خود کہہ رہے تھے کہ دس از ڈفرنٹ۔ بالکل، اور یہی اس صورتحال کی سنگینی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی سنگینی سے جڑا ہوا سب سے بڑا الزام سامنے آتا ہے جسے ہمارے ماخذ نے بھی اپنا مرکزی نقطہ بنایا ہے۔ عمران خان کو صرف ایک سیاسی مخالف نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ اور سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ہے۔ جی، اور یہ ایسے لیبلز ہیں جو سیاست کے دائرے سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک واضح وارننگ بھی دی گئی، اپنی سیاست اپنے تک رکھو اور فوج کو اس میں مت گھسیٹو۔ یہیں پر بات جو ہے نا وہ گہری ہو جاتی ہے۔ جب ادارہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا لیبل استعمال کرتا ہے تو یہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں رہتی۔ تو پھر اس کے مضمرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے قانونی اور عملی مضمرات ہو سکتے ہیں۔ اس یوٹیوب تجزیے میں ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ یہ الفاظ مستقبل میں کسی بھی سخت کارروائی، جیسے کہ آرٹیکل 6 ہو یا پارٹی پر پابندی، اس کے لیے ایک جواز کے طور پر بیانیہ ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ الفاظ حادثاتی نہیں تھے۔ اچھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی کا حصہ لگتے ہیں جس کا مقصد ایک قانونی اور اخلاقی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ یعنی یہ صرف غصے کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک طرح سے مستقبل کے اقدامات کے لیے زمین ہموار کی جا رہی تھی۔ بالکل۔ اور اس الزام کو مزید سنگین بنانے کے لیے، جیسا کہ ویڈیو میں ذکر ہے، اسے ایک بیرونی دشمن سے جوڑا گیا۔ یہ کہنا کہ یہ شخص دہلی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، یہ تو کسی بھی پاکستانی سیاستدان کے لیے سب سے زہریلا الزام ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ کے مطابق اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کے تجزیہ کار اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اس کا مقصد عمران خان کو سیاسی میدان سے مکمل طور پر باہر کرنا ہے۔ مکمل طور پر؟ جی، جب آپ کسی کو ملک دشمنی کے بیانیے سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ اس کی سیاسی حمایت کی اخلاقی بنیاد کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ ان کی حمایت کرنا ملک کی حمایت کرنے کے منافی ہے۔ اچھا، تو یہ ان کے حامیوں کے لیے پیغام تھا؟ ان کے حامیوں کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے اور ان کے سیاسی کیریئر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک مکمل سیاسی خاتمے کی حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک طرف یہ سنگین الزامات لگائے گئے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قدر سخت اور براہ راست پریس کانفرنس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ فوج تو عموماً خاموشی سے کام کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ جی، اور DGISPR نے اس کی وجہ بھی بیان کی، جو ہمارے ماخذ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو براہ راست جواب دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اچھا جی، اور اس کی جو توجیہ پیش کی گئی وہ بہت اہم ہے۔ ہمارا ماخوذ اس پر خاص توجہ دیتا ہے۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے، پتہ بھی ہلے تو ان کی سوئی فوج کے اوپر اٹکی رہتی ہے۔ خدا را فوج سے اپنی سوئی ہٹاؤ اور اپنی سیاست کرو۔ یہ سوئی اٹکنے کا محاورہ، اس میں ایک بیزاری نظر آتی ہے۔ صرف بیزاری اور جھنجھلاہٹ ہی نہیں، اس تجزیے کے مطابق یہ فوج کو ایک مظلوم فریق کے طور پر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ایک ایسا ادارہ جو ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن اسے بلا وجہ سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، یعنی یہ صرف اپنا دفاع نہیں بلکہ جارحانہ موقف اپنانے کے لیے ایک اخلاقی جواز بھی فراہم کر رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو خاموش تھے، ہمیں بولنے پر مجبور کیا گیا۔ بالکل،
اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو ہے جس پر ویڈیو میں بات ہوئی، وہ ہے ادارے کی ہائرارکی کا دفاع۔ DGISPR نے کہا کہ جب آپ چیف پر تنقید کرتے ہیں تو یہ پورے ادارے پر ہوتی ہے۔ جی، اور یہ ادارہ جاتی ساخت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ویڈیو کے تجزیہ کار اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ فوج کا موقف یہ ہے کہ ادارے کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے اور اس کے سربراہ پر حملہ پورے ادارے کے مورال اور اس کی کمانڈ پر حملہ ہے۔ ان کے بقول یہ ایک شخص پر تنقید نہیں کرتے، یہ تنقید پورے ادارے پر ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک ہیرارکی سٹرکچر ہے جس سے اوپر ایک شخص جا کر چیف بنتا ہے، لیکن آپ پوری فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں؟ تو اس دلیل سے وہ تنقید کو ذاتی اختلاف کے بجائے ادارہ جاتی بغاوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ماخذ اس دلیل کو مکمل طور پر قبول کرتا ہے یا اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہے؟ کیونکہ جمہوری نظاموں میں تو اداروں اور ان کے سربراہان پر تنقید کو احتساب کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور ماخذ اس پر براہ راست کوئی فیصلہ نہیں دیتا، لیکن اشارہ ضرور کرتا ہے۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دلیل فوج کے اندرونی نقطہ نظر سے تو بہت مضبوط ہے، جہاں کمانڈ کا احترام سب سے اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک وسیع جمہوری معاشرے کے نقطہ نظر سے یہ دلیل اداروں کو کسی بھی قسم کے عوامی احتساب سے بالاتر رکھنے کے مترادف ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دو مختلف دنیاؤں کا تصادم تھا۔ جی، فوجی ڈسپلن اور جمہوری احتساب کا۔ ادارہ اپنی ساخت کا دفاع کر رہا ہے، لیکن اس عمل میں وہ جمہوری اصولوں کی حدود کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف ادارہ جاتی دفاع تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ بہت ذاتی بھی ہو گیا۔ جی، بہت زیادہ۔ ہمارے ماخذ کے مطابق پریس کانفرنس میں ذاتی نوعیت کے حملے کیے گئے، جس سے گفتگو کا رخ مزید تضحیک آمیز ہو گیا۔ ماخذ میں ذکر کیے گئے سوالات اگر دہرائے جائیں تو وہ کچھ یوں تھے: تم ہو کون اور خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، یہ سب کہاں سے سیکھا ہے، آپ کس فرسٹریشن کا شکار ہیں؟ دیکھیں، یہ سوالات سیاسی اختلاف سے بہت آگے کی چیز ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم ماخذ کی نظر سے دیکھیں تو یہ ذاتی حملے ایک خاص مقصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد محض سیاسی مخالفت نہیں، بلکہ اس شخصیت کی ساخت، ان کی سمجھ بوجھ اور فیصلہ سازی کی اہلیت کو مکمل طور پر مسترد کرنا ہے۔ یعنی ان کی کریڈیبلٹی پر ہی سوال اٹھا دیا؟ جی، یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہے کہ یہ شخص نہ صرف سیاسی طور پر غلط ہے، بلکہ شاید ذہنی اور فکری طور پر بھی اس قابل نہیں کہ اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ یہ کلاسک ڈی لیجیٹمائزیشن کی حکمت عملی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ماخوذ میں ونا کالج حملے کے واقعے سے دی گئی ہے۔ DGISPR نے ذکر کیا کہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور عمران خان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان سے مذاکرات کی جائیں۔ جی، اس پر DGISPR کا رد عمل انتہائی سخت اور ذاتی تھا۔ تم کون ہو بھائی، یہ بتاؤ، اور کیوں مذاکرات کر لیں؟ اور یہی اس جملے کی اصل سنگینی ہے۔ تم کون ہو کہہ کر وہ عمران خان کی سابقہ حیثیت اور عوامی مینڈیٹ دونوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اس تجزیے میں کہا گیا ہے کہ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ اب پالیسی اختلافات سے بہت آگے بڑھ کر ذاتی انا کی جنگ بن چکا ہے۔ ذاتی انا اور حیثیت کی جنگ۔ جب ایک ادارے کا ترجمان کسی قومی رہنما کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام لکیریں مٹ چکی ہیں اور اب بات چیت یا مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اچھا، تو ایک طرف ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً جواب دے رہے ہیں، اور دوسری طرف زبان ذاتی حملوں تک پہنچ گئی ہے۔ جب الزامات اتنے سنگین ہوں تو کیا اس کا منطقی نتیجہ، جیسا کہ ماخذ میں بھی سوال اٹھایا گیا، پارٹی پر پابندی کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے براہ راست پوچھا بھی تھا۔ اور اس کا جواب کیا تھا؟ جواب بہت محتاط اور سوچا سمجھا تھا، جو اس پوری حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ DGISPR نے براہ راست ہاں یا نہیں کہنے سے گریز کیا۔ ماخذ کے مطابق ان کا جواب تھا: ہم نے صرف اپنی طرف کا جواب دیا ہے، ہم نے وفاقی حکومت کے سامنے، ریاست کے سامنے اپنا جواب رکھ دیا ہے۔ اچھا، اب وہ اس پر جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس کا سوال بھی انہی سے پوچھا جائے۔ یعنی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی؟ بالکل۔ اس جواب میں ایک واضح پیغام بھی ہے اور ایک محفوظ فاصلہ بھی۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ ہے؟ کیا ہمارا ماخذ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ جب فوج جیسا طاقتور ادارہ اپنا جواب ریاست کے سامنے رکھ دے تو یہ محض ایک آپشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک واضح ہدایت ہوتی ہے؟ جی، یہی میں کہہ رہی تھی۔ یہ اسٹریٹجک غیر جانبداری کا تاثر دینے کی کوشش لگتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اس تجزیے میں اسی بات کو نمایاں کیا گیا ہے۔
یہ ایک طرح سے پلازیبل ڈینائبلٹی یا قابل تردید انکار کی فضا پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یعنی وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں اور الزام بھی نہ آئے۔ جی، فوج براہ راست سیاسی عمل میں مداخلت کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی، اس لیے وہ گیند وفاقی حکومت کے کورٹ میں پھینک رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی آزمودہ سیاسی حکمت عملی ہے۔ اور اسی موقع پر ماخوذ میں منصور علی خان کے ایک اور اہم سوال کا حوالہ دیا گیا، جس نے اس پوری صورتحال کو ایک تاریخی تناظر میں رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ایک تاریخی غلطی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال تھا۔ جیسا کہ ماضی میں فاطمہ جناح، بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی سیکیورٹی رسک اور غدار کہا گیا تھا، اور بعد میں تاریخ نے ان فیصلوں کو مختلف انداز سے دیکھا۔ بلا شبہ، اور اس سوال نے DGISPR کو دفاعی پوزیشن پر ڈال دیا، لیکن ان کا جواب اس پریس کانفرنس کا شاید سب سے اہم اور فیصلہ کن نکتہ تھا۔ اچھا۔ انہوں نے ماضی کی مثالوں کو مسترد کرتے ہوئے اس بار کی صورتحال کو بالکل مختلف قرار دیا۔ ذرائع کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا جواب ایک غیر معمولی خود اعتمادی کو ظاہر کرتا تھا۔ ان کے الفاظ تھے، آپ تسلی رکھیے۔ ہم نے آج تک کسی اور شخص کے متعلق ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جتنی کلیئرٹی کے ساتھ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ جی۔ اس جملے کا اصل مطلب کیا ہے؟ جتنی کلیئرٹی کے ساتھ اب بتایا جا رہا ہے، کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں شاید ابہام تھا لیکن اس بار نہیں ہے؟ جی، اس ویڈیو میں جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ادارہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سیاسی نوعیت کا ہو سکتا ہے، لیکن اس بار معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ اچھا۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے ناقابل تردید شواہد یا معلومات ہیں جو اس صورتحال کو ماضی کی تمام مثالوں سے منفرد اور زیادہ خطرناک بناتی ہیں۔ وہ کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑنا چاہتے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ادارہ نہ صرف ایک سخت موقف اپنا رہا ہے بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس بار ہم پر بھروسہ کریں، یہ ماضی جیسا نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جس کا فیصلہ ظاہر ہے کہ آنے والا وقت اور تاریخ ہی کرے گی۔ مختصراً یہ پریس کانفرنس، جیسا کہ ہمارے ماخذ سے ظاہر ہے، ایک غیر معمولی اور فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ کوئی معمولی پریس بریفنگ نہیں تھی بلکہ ایک واضح لکیر کھینچنے کی کوشش تھی۔ صحیح۔ اس میں نہ صرف ایک سیاسی رہنما کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فوج نے اپنی پوزیشن کو انتہائی واضح، سخت اور غیر مبہم الفاظ میں پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس بار ان کا موقف تاریخی طور پر درست ثابت ہوگا۔ اور یہ ہمیں ہماری اس گفتگو کے اختتام پر ایک بہت اہم اور سوچ طلب سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ جب ایک ادارہ اپنی بات اتنی وضاحت اور سختی سے کہہ دے اور تاریخ کو بھی چیلنج کر دے کہ اس بار ہم صحیح ہیں، تو کیا یہ گفتگو کا خاتمہ ہوتا ہے یا ایک نئے اور زیادہ غیر یقینی مرحلے کا آغاز؟